باہر جا کے بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں آدمی, کتنے میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں. ان کے گھر میں ان کی خواتین جو ہیں, دیٹ از دا ریزن کہ معاشرے میں اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. ہم اس پہ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں, اس پہ بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک پرسنل اٹیک لے کے شروع ہو جاتے ہیں کہ بات کیسے کر دی, اچھا یہ عورت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. اے آئی دور کے بچے ہیں لیکن وہ کنفیوزڈ ہیں. معاشرے, ثقافت, آپ کا جو کلچر ہے, آپ کی جو رسومات ہیں اور جو دین ہے, اس سب نے ہم نے, اور یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو کنفیوز کر دیا ہے. آپ اس کو بوجھ کی طرح ٹریٹ کریں, وہ بوجھ آپ پاس آن کریں دوسری جگہ. آپ تعلیم پہ, اس کی انڈیپینڈنس پہ فوکس ہی نہیں کر رہے. ہم 50% آف دس پاپولیشن ہے, ہم آدھی آبادی ہیں. سوچیں, آدھی آبادی کو آپ گھر بٹھا رہے ہیں, آدھی آبادی کو آپ جاہل رکھ رہے ہیں. یہ ہمارے جو خواتین ہیں ایک جنریشن تک تو یہ اس سے لیے ہی پستی رہی کہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے وہ آزاد ہی نہیں ہوئی. کیونکہ ایک تو اتنا برڈن, ایک تو وہ کیری بھی کرتی آئیں, ہمارے جنریشن تر جنریشن وہ چلتا آیا, اور اس کی قیمت بھی خواتین نے ہی ادا کی ہے. وہ لوگ کیا کہیں گے کا مانسٹر اتنا زیادہ پال لیا ہے ہم نے, اور اتنا ہیوج کر لیا ہے کہ ہر وقت ہر چیز میں اسی سے ڈر لگتا رہتا ہے. خواتین کو بھی, فیملیز کو بھی, لوگوں کو بھی, اور ہماری سوسائٹی لوگ کیا کہیں گے بن چکی ہے. لوگ کیا ان مردوں کو کچھ نہیں کہیں گے؟ لوگ ان غلط پریکٹسز پہ کیا دنیا میں آپ کا مذاق نہیں اڑے گا کیا؟ آپ نے آج بھی, آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے اپنے گھر کی عورت کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ آپ باہر جا کے بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں آدمی, کتنے میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں. they speak about human rights, موٹیویشنل لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں ان کی خواتین جو ہیں وہی سب سے, مطلب چیریٹی سٹارٹس ایٹ ہوم. آپ گھر میں ہی اگر وہ چیز نہیں امپلیمنٹ کر رہے, آپ اپنی تعلیم کو اگر اپنی فیملی کے لیے نہیں کریں. ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان, اپنی فیملی کے لیے, مفہوم ہے یہ کہ اپنی فیملی کے لیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ حکمرانی کرے, جس سے سب سے زیادہ اس کی بیوی ڈرے, جس سے سب سے زیادہ جو ہے, جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے. انہوں نے کہا جو اپنے گھر کے لیے بہتر ہے, جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے, جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. تو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے نا نبیہ. دیٹ از دا ریزن کہ معاشرے میں اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. ہم اس پہ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں, اس پہ بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک پرسنل اٹیک لے کے شروع ہو جاتے ہیں کہ بات کیسے کر دی, اچھا یہ عورت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے, یہ کیا وہی عورت مارچ سٹارٹ ہونے لگی ہے, یا یہ کیا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عورت اور مرد یہ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں. آپ اس کو سوسائٹی سے, آپ آج کے دور سے اس کو دیکھ لیں. آپ تعلیم سے, کیوں کہا گیا, کیوں حدیث ہے یہ کہ تم پہ تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت کے لیے فرض ہے؟ کیوں نہیں کہا کہ مرد کے لیے فرض ہے؟ آپ کو, اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پلیز ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. اور ہمیں بینگ فیمیلز, ہم لوگوں کو آج کل کے جو جنریشن ہے, جو جنزی ہے, جو جن ایکس ہے, یہ چیز بٹھا کے اپنے بڑوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پلیز خدارا جو ہمارے آباؤ اجداد نے کیا یہ جہالت ہے. اور قرآن اس کا ذکر بھی کرتا ہے کہ تم نیکی کی طرف نہیں آتے, تم روشنی کی طرف نہیں آتے, جو تمہارے آباؤ اجداد نے کیا تم کہتے ہو کہ ہم تو وہی کریں گے. تو ہمیں اس چیز کو بریک کرنے کی ضرورت ہے نا, اس غلط چین بارے کو. میں جنریشن, جو ینگر جنریشن ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ان کو وہ ویلیوز ہم نے ان کو ٹرانسفر کیے ہیں, یا ہم نے ان کو پریشر ٹرانسفر کیے ہے؟ when I see them تو مجھے کچھ چیزوں میں میں ان سے خوش بھی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے فیصلے کرتے ہیں. اور وہ ایک جو آرتھوڈاکس ہمارے سوسائٹی میں ایک تھا, وہ لڑکے لڑکیاں اس سے آزاد ہوئے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے اپنے ڈریمز ہیں. لیکن وہیں پہ جو ریلیشن شپ ایشوز ہیں وہ ہم اس میں اتنا ہی بگاڑ دیکھ لیں, ان کو اتنی اویئرنیس بھی ہے. جن زی از کنفیوزڈ نبیہ, وہ کنفیوزڈ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے, انہوں نے پچھلی جنریشن کو دیکھا ہے, اس سے پچھلی جنریشن کو دیکھا ہے. اور اب جو ہو رہا ہے, جو اویئرنیس آ رہی ہے, جو سوشل میڈیا جس تیزی سے اویئرنیس دے رہا ہے, جو وہ اے آئی دور کے بچے ہیں لیکن وہ کنفیوزڈ ہیں. معاشرے, ثقافت, آپ کا جو کلچر ہے, آپ کی جو رسومات ہیں اور جو دین ہے, اس سب نے ہم نے, اور یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو کنفیوز کر دیا ہے. تو ہمیں اپنی جنریشن کو, نئی اس جنزی کو بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ ان کے لیے گائیڈنگ لائن کوئی ایک ہونی چاہیے, اور وہ کیا ہونی چاہیے, کس چیز کو انہوں نے فالو کرنا ہے. اینڈ obviously that has to be قرآن اینڈ سنہ. اس پہ آپ ان کو چلائیں, ان کو بتائیں تمہاری یہ رائٹس ہیں لیکن اس کے ساتھ تمہارے یہ فرائض ہیں.
تو دونوں چیزوں کا اسلام ایک بیلنس لے کے چل رہا ہے. آپ کے قرآن میں کہیں بھی آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کے ڈیوٹیز سے اوپر نہیں ہیں, کہیں بھی آپ کی ڈیوٹیز زیادہ نہیں ہیں اور رائٹس کم نہیں ہیں. اٹس اے بیوٹیفل فائن بیلنس دیٹ قرآن ٹیچز اس. تو ہمیں وہ آگے پاس آن کرنے کی ضرورت ہے, بجائے ان فرسودہ روایات, رسومات, ان پریشرز کے. کہ آج بھی آپ دیکھیں نا, ہم اپنی بیٹیوں کو کتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو پڑھا لکھا بھی رہے ہیں, ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کمپرومائز کرنا ہے, دب کے رہنا ہے, تم نے یہ نہیں کرنا, نہیں بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح سے چلنا ہے, گھر تم نے ہی چلانا ہے, سارا کچھ ہے. اس چیز کے نگیٹ نہیں کر رہی, لیکن میں اس بیلنس کو فیملی اور جس سے میری بات چیت ہو رہی تھی, کانورسیشن, وہ ایک پڑھا لکھا مرد تھا, وہ ساری کوالٹیز تھیں جس کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایک باشعور انسان ہے, کامیاب ہے. اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کا اپنی بیٹی کے بارے میں کیا ڈریم ہے, کہ آپ کیا سوچتے ہو کہ یہ کیا اس کا فیوچر ہو یا کیا بنے, ہر ایک پیرنٹ کا ہوتا ہے, ہمارے پیرنٹس کے ہمارے لیے تھے. بالکل بالکل. تو مجھے آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, ہاں بس ٹھیک ہے 22-23 سال کی ہو جائے اور شادی کر کے بس وہ یہی اینڈ گول ہے. دیٹ واز اے ویری شاکنگ تھنگ فار می. اور میری بڑی ڈبیٹ بھی ہوئی کہ لیکن آپ ظاہر سی بات ہے کسی کو اتنا کنونس نہیں کر سکتے, کسی کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک ہے نا, یہ سوچ نہیں بدل رہی. میں بھی پیچھے ایک شو تھا ان کا, جگن کاظم کے شو میں گئی, تو وہاں پہ ہم بات یہی کر رہے. تو اس وقت بھی جب ڈسکشن ہوئی تو سیم یہی بات میں نے وہاں پہ کہی تھی کہ ہم نے نا لڑکی کو ایک بوجھ سمجھ لیا ہے اور ہم صرف وہ بوجھ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ہم اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یار یہ ذمہ داری ہے, لڑکی کی ذات ہے نا, بس جلدی سے بڑی ہو, اس کو اس ایج میں آئے اور ایڈلٹہڈ میں آئے اور ہم بس اس کی شادی کرتے ہیں. آپ اس کو بوجھ کی طرح ٹریٹ کریں, وہ بوجھ آپ پاس آن کریں دوسری جگہ. آپ تعلیم پہ, اس کی انڈیپینڈنس پہ فوکس ہی نہیں کر رہے. میں ارلی میرجز کے بالکل خلاف نہیں ہوں, لیکن میں خلاف اس بات کی ہوں کہ آپ عورت کو, بچی کو جاہل رکھیں. آپ اس کو پڑھا نہیں رہے, آپ نے اس کو ایک کوزے میں بند کیا ہوا ہے اور وہ اسی کوکون میں, اسی کوزے میں وہ بچی آگے ٹرانسفر ہو گئی ہے. اور اب جتنی دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے, ہم جس ایوولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اب وہ ٹائم چلا گیا. پرانے زمانے تھے کہ سنگل مدر تھی تو کپڑے سی کر ہی اپنے بچوں کو پال لیا, اور جابس کر کے کچھ بھی کر کے اپنا گھر چلا لیا اور گھر چل گیا. اب جو دور آنے والا ہے, جو کمپٹیشن ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو اس وقت کے لیے تیار نہیں کریں گے, what if she don't find a good partner in life, تو اس کے پاس اگر کوئی اسکل نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, وہ آؤٹر دنیا کے لیے اگر تیار نہیں ہے, تو ایز اے پیرنٹ وی آر فیلئر. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک لڑکی کو آپ نے جلدی اس کی شادی کر دی ہے, آپ نے اس کی تعلیم پہ فوکس نہیں کیا, آپ کا سارا فوکس تھرو آؤٹ یہ ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھوں اور اس کی شادی کر دوں. بے شک دیکھیں, آپ بالکل دیکھیں اچھا رشتہ, ظاہر ہے آپ شادی اور ارلی میرج از اے ویری گڈ تھنگ, اور میں بالکل اس کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں بولتی. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کی تعلیم آپ کی پرائورٹی ہونی چاہیے. تعلیم آپ کا فوکس ہو, اس کو تعلیم دیں, اس کو شعور دیں, اس کو اسکل سکھائیں. بے شک وہ نوکری آگے جا کے اگر نہیں کرنی مت کرے, لیکن اس کو برے حالات کے لیے تیار کریں. اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھتی ہے, کوئی تھک اینڈ تھن آتا ہے, تو وہ شوہر کا کندھا بننے کے لیے تو ایک ریڈی مٹیریل ہونا. آپ نے اس کو ایک ایسا وہ کر دیا کہ وہ اس بیچارے اس آدمی کے لیے بھی, اس لڑکے کے لیے بھی ایک بوجھ بن گئی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی, اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, اس کو بات کرنی نہیں آتی, وہ باہر نہیں جا سکتی. تو دس از ویری unfair with that female also. اس لڑکی کے ساتھ بڑا یہ unfair ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم, اور دیکھیں نبیہ, ہم 50% آف دس پاپولیشن ہے, ہم آدھی آبادی ہیں. سوچیں آدھی آبادی کو آپ گھر بٹھا رہے ہیں, آدھی آبادی کو آپ جاہل رکھ رہے ہیں, آدھی آبادی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اسکلز نہ سیکھو. اچھا بیٹا تم نے گریجویشن کر لی ہے, سب کچھ کر لیا, ہاں وہ تربیت کیسے کرے گی؟ اس نے دنیا نہیں دیکھی, اس نے لوگ نہیں, وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی؟ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ کس طرح اپنے خاوند کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس کی ہیلپ کر سکے گی؟